میرا مشن تو صرف اتنا ہے، ہمارا لیڈر وہی ہے جو ناموس رسالت کے لیے کھڑا رہتا ہے. ہم اس کو لیڈر بھی مانتے ہیں جو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت کے لیے کھڑا رہے. اس لیے کہ میرے عزیزو، ہمارا پورا ایمان یہی ہے، ہمارا پورا ایمان یہی ہے. اور آپ کو پتا ہے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. اور اگر تم نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اور ان کی عظمت کے لیے کھڑے ہو گئے تو دنیا یوں ہی سنور جائے گی. آپ کو پتا ہے ڈاکٹر اقبال نے کیا ایک بہت پیارا حل دیا تھا ہمیں، بہت پیارا حل ہے. مسائل تو بہت ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں ہمارے لیڈروں کے پاس رکھیں. ہماری ایجوکیشن کے مسائل ہیں، ہمارے گھر بار کے، ڈرینیج کے، روڈ کے، لائٹ کے، پانی کے، بہت سارے مسائل ہیں. اس کے علاوہ غربت کے مسائل، جاب لیس نوجوانوں کے مسائل، بہت ساری چیزیں، کیا کیا مسئلے رکھے. اور پھر قوم کے اندر جو خرابیاں آئی ہیں وہ تو ایک پہاڑ کے برابر ہیں. ہر دوسرا تیسرا نشے کا عادی ہے، ہر دوسرا تیسرا اخلاق سے گرا ہوا ہے. یہ تمام معاملات، عورتوں میں بے حیائی، نوجوانوں میں نشہ کی عادت، یہ تمام چیزیں دیکھ دیکھ کر ہم سوچتے ہیں کن کن مسئلوں پر بات کریں اور کس کس چیز کا علاج کرنے کے لیے نکلیں. تو ڈاکٹر اقبال نے ایک بات بتائی تھی. وہ دنیا گھوم کر کے آئے ہوئے انسان تھے. وہ پیرس گئے، اٹلی گئے، جرمن گئے، اور وہاں کے قوموں کی ترقیاں بھی دیکھی. اور اس کے بعد واپس آ کر کے کہا میں نے اپنی قوم اور حضور کی امت کی ترقی کو بہت گہرائی سے دیکھا. 8-10 سال کا ریسرچ کیا. میں نے معلوم کیا کون سی فیلڈ میں اپنے نوجوانوں کو اتارا جائے تو یہ کامیاب ہوں گے، کون سا ایسا میدان ہے جس میں مسلمانوں کو جمع کر دیا جائے تو یہ ترقی میں آ جائیں گے. سائنس ہے، فزکس ہے، جغرافی ہے، آسٹرونامک ہے، بہت ساری چیزیں ہیں. کس چیز میں اتارا جائے؟ تو ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں میں نے بہت غور و فکر کیا، آخرکار اس نتیجے پر پہنچا کہ اس امت کی کامیابی کا صرف ایک ہی نقطہ ہے، ایک ہی راز ہے کہ محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں، لوح و قلم تیرے ہیں. ہر مسئلے کا حل اس بات پر ہے. اسی لیے میں فوکس کرتا ہوں میرے عزیزو، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت کے لیے جو کھڑا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سارے مسائل کو یوں حل کر دیتا ہے. اسی لیے آیت کریمہ بھی میں نے یہ پڑھی، ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم. اللہ فرماتا ہے اگر اللہ تمہاری مدد کر دے تو دنیا میں سے کوئی ایسا نہیں جو تم پر غلبہ حاصل کر سکے. کوئی غالب نہیں آ سکتا اگر اللہ مدد کر دیا. وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ. اللہ فرماتا ہے اور اگر اللہ گرا دے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہاری مدد نہیں کر سکتی، کوئی طاقت مدد نہیں کر سکتی. ایک بات، بہت ساری چیزیں ہم نے سیکھی ہیں. جیل کے اندر کے حالات انشاءاللہ کبھی طویل داستان پوری میں بیان کروں گا.